السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے، اور اگر آپ کو میری سٹوریز یا میری ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں نئی کہانی۔ یہ بھی ایک ریکویسٹڈ کہانی ہے اور اس کہانی کا نام ہے بلڈی ویمپائر۔ سیزن 1 ہے، اس کے اور بھی سیزنز ہیں تو میں سارے انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو یہ ہے بلڈی ویمپائر سیزن 1 ضرور رائٹس کی طرف سے۔ پارٹ 1۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اپنا دائیں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اپنے درد سے پھٹتے سر کو تھاما تو اسے اپنے ہاتھوں پر کچھ گیلا محسوس ہوا۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی اپنے ہاتھ کو اپنے ناک کے قریب لا کر اسے سونگھا، مگر جان نہ سکی کہ اس کے ہاتھ پر کیا لگا ہوا ہے۔ اس نے جب آنکھیں مکمل کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا تو اپنے ارد گرد خون دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک دم بڑھ گئی تھی۔ ملیسا نے جب بمشکل اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے خون کا ذریعہ ڈھونڈنا چاہا تو کمرے کے کونے میں اسے ہرن کا کٹا ہوا سر دکھا۔ ہرن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آہ آہ! اس نے ڈر کر چیخ مارتے ہوئے خود کو پیچھے ڈھکیلنا چاہا، مگر اپنے پیچھے بیڈ کو محسوس کر کے اس نے جلدی سے بیڈ کا سہارا لیا اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ خود کو واش روم میں بند کر کے جب اس نے اپنی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ اور کپڑے دونوں خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے خود کو شیشے میں دیکھا تو اپنا چہرہ بھی خون سے بھرا دیکھ کر وحشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ جلدی سے شاور آن کر کے اس کے نیچے بیٹھ گئی اور خود کو زور زور سے رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمت کرتی اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم کا دروازہ کھول کر آہستہ سے باہر نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے خود ہی کمرے میں موجود خون اور ہرن کا سر کا کچھ کرنا ہوگا۔ وہ جلدی سے پہلے الماری سے کپڑے لے کر بدلنے لگی۔ کپڑے بدل کر اس نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ کو لفافے میں ڈال کر ہمت کر کے اس سے ہرن کا سر اٹھایا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر جلدی سے ہرن کا سر جنگل میں پھینکا اور جلدی سے خون صاف کرنے لگی۔ وہ اکیلی چھوٹے سے کاٹیج میں رہتی تھی۔ اس کا باپ تو بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ ایک ماں تھی، وہ بھی 1 سال پہلے اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ یہ کاٹیج جنگل کے پاس تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر دوسرے کاٹیج بھی موجود تھے۔ وہ کم ہی کسی سے بات کرتی اور ملتی تھی، ورنہ زیادہ تر وہ اپنے گھر میں رہتی تھی یا پھر یونیورسٹی کی لائبریری میں۔ اس نے جلدی سے اپنا کمرہ صاف کیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایسا 3 بار ہو چکا تھا۔ جب وہ اٹھتی تھی تو ایسے ہی خود کو خون میں لپٹ پاتی تھی، لیکن اس سے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ کیسے اس حالت میں پہنچی۔ یہ سارا سلسلہ اس کی ماں کی موت کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ وہ اپنا کمرہ صاف کر کے فریش ہو کر نیچے آئی اور جلدی سے فریج میں اپنے لیے کچھ کھانے کو دیکھا، مگر سوائے سوکھی بریڈ کے اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے جلدی سے بریڈ اٹھا کر وہی کھانا شروع کی اور اپنا بیگ اٹھا کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ وہ اپنی بائی سائیکل پر بیٹھی اور اسے آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے یونیورسٹی کی جانب روانہ ہوئی۔ شہرام اپنی نئی گاڑی میں یونیورسٹی داخل ہوا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ 28 سالہ مشہور بزنس مین تھا۔ وہ یونیورسٹی میں صرف ایک لیکچر دینے آتا تھا اور وہ تھا بزنس کلاس کا۔ اگر پرنسپل کا اس پر احسان نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہاں پر اپنا 1 گھنٹہ ضائع نہیں کرتا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو زیادہ تر لڑکیاں اسے ہی گھور رہی تھیں، جنہیں وہ نظر انداز کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تو روزانہ کا معمول تھا کہ لڑکیاں اسے کھڑی ہو کر دیکھتی تھیں۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، حد سے زیادہ سفید رنگت اور 7 نیلی آنکھیں جن کو ہم وقت نظر کی گلاسز سے چھپایا ہوا ہوتا۔ وہ مضبوط چال چلتا اپنی کلاس میں داخل ہوا، جہاں سب لوگ اسے دیکھ کر اپنی اپنی جگہ پر جلدی سے بیٹھ گئے تھے۔ ملیسا راستے میں کافی پینے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ پہلے کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتی تھی، مگر آج پتہ نہیں کیسے وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ اگر آج کا لیکچر ضروری نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی کلاس نہ لیتی، مگر اب مجبوری کی وجہ سے وہ تیزی سے کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ اسے توجہ سے سخت نفرت تھی، اس وجہ سے وہ پہلے ہی کلاس میں جا کر ایک کونے میں دبک جاتی
کہ کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑتی تھی، مگر اب سب کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ خاموشی سے خود کو برا بھلا کہتی اپنی سیٹ پر جانے لگی کہ شہرام اس سے بولا، مس ملیسا، آپ کلاس کے بعد رکیں گی۔ ملیسا نے اس کی بات سن کر صرف ہنکار بھرا۔ وہ ہمیشہ ہی سے زیادہ کام دیتا تھا، جس کی سمجھ ملیسا کو بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ وہ اپنا رجسٹر نکال کر لیکچر نوٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب کلاس ختم ہوئی تو سب کلاس سے چلے گئے تھے۔ اس وقت صرف وہ اور شہرام کلاس میں موجود تھے۔ مس ملیسا، کیا آپ اٹھ کر میرے پاس آئیں گی؟ میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، فوراً یہاں آؤ۔ پہلے تو وہ تھوڑا سکون سے بولا، مگر جب ملیسا کو اپنی جگہ سے اٹھتے نہ دیکھا تو بہت غصے سے بولا۔ ملیسا اس کے غصے سے بھری آواز سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ آج کیوں لیٹ آئی تھی؟ آپ سے مطلب؟ شہرام کے سوال کا اس نے الٹا ہی جواب دیا۔ مجھ سے بدتمیزی کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ایک سیکنڈ بھی مجھے نہیں لگے گا تمہیں اس یونیورسٹی سے باہر پھینکواتے ہوئے۔ شہرام نے طنزیہ مسکراہٹ سے ملیسا کو وارن کیا، جس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا چہرہ نوچ لے۔ 3000 بار سوری۔ کل اپنے رجسٹر پر لکھ کر لانا، میں چیک کروں گا۔ ملیسا نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا جب آہستہ سے اس کے قریب آ گیا تھا۔ سوری سر، پلیز آپ تھوڑا کم کر دیں، کل میں ٹائم پر آ جاؤں گی۔ بالکل بھی نہیں، اگر تم نے مزید کچھ کہا تو ڈبل لکھنے کو دوں گا۔ شہرام نے اس کے منہ پر ہلکی سی پھونک ماری تو ملیسا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ شہرام بولتا اس سے دور ہو کر اپنی چیزیں سمیٹ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا، مگر جاتے ہوئے ملیسا کو دھکا مارنا بھولا نہیں تھا، جس سے وہ سیدھی زمین پر گر گئی۔ آہ! ملیسا کے گرنے کی آواز سن کر شہرام کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اف! اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کھڑوس کو گیند بنا کر اپنے فیوریٹ بیٹ سے دھو ڈالتی۔ وہ جلدی سے اٹھتی ہوئی بولی اور اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا، مگر یہ دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا کہ وہ آج دوسرے لیکچر کے لیے بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا بیگ سیٹ سے اٹھایا اور مزید کوئی کلاس نہ لینے کا سوچتے ہوئے اپنی سائیکل پر بیٹھ کر شہر گھومنے چلی گئی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ویسے بھی اس شہر میں 24 گھنٹے بادل ہی رہتے تھے۔ شہرام یونیورسٹی سے سیدھا اپنے آفس آیا تھا، جہاں سارا اسٹاف پہلے ہی موجود اپنا کام کر رہا تھا۔ شہرام آفس میں داخل ہوا تو ڈیرک، اس کا دوست، جو اس کے ٹیبل پر جھکا اس کے کمپیوٹر پر کچھ کر رہا تھا، اسے دیکھ کر سیدھا ہوتا سنجیدگی سے بولا، تمہارے ڈیڈ کا پیغام آیا ہے، وہ تمہیں محل میں ملنا چاہتے ہیں۔ مجھے ان سے ملنے نہیں جانا، منع کر دو، کہہ دو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا ڈیرک سے بولا، تم جانتے ہو میں کنگ شہرام کا باپ کو منع نہیں کر سکتا، جو بھی جواب دینا ہو تم خود دے دو، ویسے میرے خیال میں تمہیں جانا چاہیے۔ ڈیرک شہرام سے بولا جو اب پانی پی رہا تھا، ان کے پاس ان کے بیٹے موجود ہیں دوسرے، انہیں میری ضرورت نہیں ہے اور میں انہیں خود ہی جواب دے دوں گا۔ شہرام گلاس ٹیبل پر رکھتا اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا، جہاں سے ڈیرک اب پیچھے ہٹ چکا تھا۔ ان کے دوسرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں شہرام، مجھے ایسے بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے جو میری موجودگی تک برداشت نہیں کر سکتے۔ ڈیرک کی بات سن کر وہ طنزیہ مسکرا کر بولا، اور اب مزید میں ان کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ تم بتاؤ کہ تم میرے کمپیوٹر پر کیا کر رہے تھے؟ شہرام نے ڈیرک سے مزید کہا، اچھا اب نہیں کروں گا، اور میل چیک کر رہا تھا دوسری کمپنی کی جو تمہیں آنی تھی۔ ڈیرک کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا اور اس سے مزید بزنس کے متعلق باتیں کرنے لگ پڑا۔ ملیسا نے چونکہ صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا اور اب اسے بھوک لگ رہی تھی، تو وہ ایک چھوٹے سے اوپن ایئر کیفیٹیریا میں موجود تھی تاکہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ اس کے پاس صرف اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ صرف سینڈوچ ہی کھا سکتی تھی۔ اب وہ سینڈوچ کھانے کے بعد کافی پی رہی تھی تاکہ سردی کا احساس اسے ذرا کم ہو جائے۔ وہ کافی پی رہی تھی جب اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب اس نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے کافی پینے کے بعد بل پے کیا اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی، کیونکہ اب اس نے شہرام کے لیے سوری بھی لکھنا تھا، اور پھر اس کے بعد اسے اپنی نئی جاب کے لیے رات کو کلب میں جانا تھا، جہاں اس نے ویٹرز کی جاب اختیار کی تھی۔ شہرام کلب چلے؟ ڈیرک اپنا کام کرنے کے بعد شہرام کے آفس میں داخل ہو کر بولا، ٹھیک ہے۔ شہرام نے تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھائی اور ڈیرک کے ساتھ باہر نکل پڑا۔ کل سے میں نے پیک خون کے علاوہ کوئی خون نہیں پیا، میرا فریش خون پینے کو دل کر رہا ہے شہرام۔ ڈیرک گاڑی میں شہرام کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا، میرا بھی تازہ خون پینے کا بڑا دل کر رہا ہے، چلو پھر آج کلب میں سے ہی کسی کو شکار بناتے ہیں۔ شہرام ڈیرک کی طرف
मुड़ कर मुस्कुराता हुआ बोला। अब दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट कायम थी, वो भी सर्द, बेरहम और कातिलाना। शहराम ने गाड़ी से उतरने से पहले अपना कोट निकाल कर गाड़ी में ही फेंक दिया था और अपनी शर्ट के पहले 3 बटन खोलकर अपने कफ फोल्ड करने लग पड़ा। डेरिक भी उसकी तरह ही अपना हुलिया कर रहा था। वो दोनों इस रफ से हुलिये में लड़कियों का दिल धड़काने के लिए क्लब में दाखिल हुए थे। दोनों के चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, जो किसी को भी उन पर फिदा कर देती। दोनों एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने शिकार को ढूंढने के लिए चले गए थे। मलिसा, जो ड्रिंक सर्व कर रही थी, बार बार लोगों के छूने से झंझला रही थी। उसे अच्छे से इल्म था कि ऐसी जॉब में ये सब आम होता है। उसे इस जॉब की ज़रूरत थी, तभी वो मजबूरी से ज़ब्त करते हुए, अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट कायम करते हुए अपना काम कर रही थी। शहराम, जो कुछ दूर एक लड़की की तरफ जा रहा था, जब उसे मलिसा नज़र आई। सफ़ेद शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। यूनिवर्सिटी में तो वो सिर्फ खुली शर्ट्स और लूज ट्राउज़र्स पहनती थी। शहराम ने उसे एक भरपूर नज़र से देखते हुए अपने करीब से गुजरती हुई वेट्रेस से ड्रिंक पकड़ी और एक ही सांस में पी गया। वो अब सब कुछ भुलाए मलिसा को ही देख रहा था, जो ड्रिंक सर्व कर रही थी। जब एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा तो शहराम ने गुस्से से उस लड़के को देखा। फिर अचानक शहराम के चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो जानता था कि उसका शिकार ये लड़का ही होगा जिसने मलिसा को आज छुआ। मलिसा ने खुद पर किसी की नज़रें महसूस करके इर्द गिर्द देखा तो कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। उसने अपना सर झटक कर दोबारा ड्रिंक्स लेने के लिए बार पर जाना चाहा कि डांसिंग फ्लोर से गुजरते हुए किसी ने उसे पीछे से अपने हिसार में लेते साथ लगा लिया। शहराम ने मलिसा को कमर से थाम कर अपने साथ लगाया था। मलिसा ने उससे दूर होना चाहा तो उसने उस पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी। मलिसा ने पीछे मुड़कर खुद को पकड़ने वाले को देखना चाहा, मगर शहराम ने उसका इरादा जानकर उससे इस तरह से साथ लगाया था कि वो पीछे नहीं मुड़ सकती थी। शहराम ने उसके बालों पर झुककर गहरा सांस लेकर उससे आने वाली खुशबू को अपनी सांसों में उतारा। फिर शहराम ने झुककर उसकी कॉलर से नजर आती हुई गर्दन पर अपने लब रखे और गंभीर आवाज़ में बोला, तुम बहुत जल्द सिर्फ मेरी होगी मलिसा बेबी। मलिसा उसका सर्द लम्स महसूस कर काँप सी गई और उसकी बात सुनकर तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। मलिसा ने एकदम उसे पीछे धक्का देकर मुड़कर उसका चेहरा देखना चाहा, मगर शहराम उससे ज़्यादा तेज़ था, जो एक सेकंड में डांसिंग फ्लोर में मौजूद भीड़ में गायब हो गया था। मलिसा ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी अपनी जानिब मुतवज्जा ना दिखा। उसने झिंझलाकर अपना रुख बार की तरफ किया। उसे इस जॉब से अब शदीद नफरत हो रही थी। शहराम ने जिस लड़के को मलिसा को छूते देखा था, उसे बाहर जाते देखा तो सर्द मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे चला गया। वो लड़का नशे में धुत चल रहा था, उससे सीधे कदम भी नहीं रखे जा रहे थे। शहराम की आंखें उसकी हालत देखकर चमकी। वो एक बहुत आसान शिकार था। थोड़ी आगे जाकर सुनसान जगह पर शहराम ने मौका पाते ही बिजली की सी तेज़ी से उस लड़के की गर्दन पर हमला किया और उसका खून पीने लगा। लड़का होश में ना होने की वजह से मज़ाहमत नहीं कर पाया था। शहराम ने उसका खून पीकर उसकी बॉडी को करीबी जंगल में जाकर फेंक दिया और अपने होठ साफ करके वापस क्लब चला गया, जहां डेरिक भी अपना शिकार करने के बाद कार के पास खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल दिए। दोनों के घर साथ साथ ही थे, इसी वजह से डेरिक ज़्यादातर शहराम के साथ ही आता जाता था। मलिसा की आंख उसके मोबाइल के अलार्म के बजने से खुली। मलिसा ने बमुश्किल अपनी आंखों को खोलकर टाइम देखा, लेकिन ये देख कर कि वो आज फिर लेट हो गई है। वो बिदक कर बेड से उठी और जल्दी से शावर लेकर कपड़े बदलकर अपना बैग उठाकर अपनी साइकिल पर यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल गई। रात को 1 बजे घर आने की वजह से और थकावट की वजह से वो जल्दी उठ नहीं पाई थी। अब वो फुल स्पीड से अपनी साइकिल चलाती हुई यूनिवर्सिटी पहुंची। वो क्लास में फिर लेट दाखिल हुई तो सब उसकी जानिब देखने लग पड़े, मगर ये देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया कि आज फिर शहराम उनका पहला लेक्चर ले रहा था। मिस मलिसा, अगर आप आ ही गई हैं तो अपनी सीट पर बैठ भी जाएं, पूरी क्लास को आपने डिस्टर्ब कर दिया है। शहराम ने मलिसा को दरवाजे में ही खड़े देखकर कहा तो मलिसा तेज़ी से पीछे जाकर आखिरी सीट पर बैठ गई थी।
اور اپنا لیکچر نوٹ کرنے لگ گئی۔ مس ملیسا، آپ اپنا رجسٹر میرے پاس لے کر آئیں۔ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس کے کلاس سے باہر نکلنے کے بعد ملیسا سے کہا، جو باہر جانے لگی تھی، مگر شہرام کی بات سن کر اپنی جگہ پر رک گئی۔ مگر کیوں سر؟ ملیسا نے ناسمجھی سے شہرام سے پوچھا، جو کلاس خالی ہونے کے بعد اب اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لگتا ہے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ کل جو سوری لکھنے کو دیا تھا وہ دکھاؤ مجھے، شہرام نے ملیسا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، جو اب لب کاٹتی اپنے بیگ میں رجسٹر ڈھونڈ رہی تھی، جو مل ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ ایسا کوئی رجسٹر تھا ہی نہیں جس پر اس نے سوری لکھا ہو۔ اس نے کافی بار کل سوری لکھنے کا سوچا تھا، مگر اپنی نااہلی کی وجہ سے لکھ نہیں سکی تھی۔ مس ملیسا، آپ کا رجسٹر گم تو نہیں ہو گیا؟ شہرام نے اسے مسلسل بیگ میں رجسٹر ڈھونڈتے ہوئے پوچھا۔ سوری سر، لگتا ہے میرا رجسٹر گھر رہ گیا ہے، جلدی میں رجسٹر لینا ہی بھول گئی تھی، ملیسا نے اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے کہا۔ کم از کم بہانہ تو کوئی اچھا سوچ لیتی مس ملیسا، شہرام نے اس کے ہونٹوں کو ایک نظر دیکھ کر کہا تو ملیسا گڑبڑا گئی۔ سوری سر، کل لکھ لاؤں گی، ملیسا نے نظر جھکا کر کہا۔ اگر کل لکھ کر نہ لائی تو تمہیں سزا ملے گی ملیسا، وہ ملیسا کی طرف جھک کر معنی خیزی سے بولا، جو ملیسا کو سمجھ نہیں آیا، مگر اسے خود کی طرف جھکتے دیکھ کر اس نے پیچھے ضرور ہونا چاہا تھا، مگر اپنے پیچھے دیوار کی وجہ سے ہٹ نہ سکی۔ اوکے سر، وہ تھوک نگلتی ہوئی بولی تو شہرام مسکراتا ہوا اس سے دور ہو کر ٹیبل سے اپنی چیزیں سمیٹ کر کلاس سے باہر چلا گیا۔ ملیسا نے گہرا سانس لے کر ایک گھوری دروازے کی جانب ڈالی جہاں سے ابھی شہرام باہر گیا تھا، اپنی چیزیں اٹھا کر جھنجھلا کر اگلی کلاس لینے چلی گئی جس میں بھی وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ مائک، میں ملیسا پر 3 دن سے نظر رکھ رہی ہوں، مگر ابھی تک مجھے کچھ غیر معمولی محسوس نہیں ہوا، بلیک وچ نے مائک سے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، اسے بھی ویمپائر ہونا چاہیے تھا، مائک اس کی بات پر چڑھتا ہوا بولا۔ ضروری نہیں کہ اگر وہ تمہارا خون ہے تو ویمپائر ہی ہو، تمہاری بیوی کے انسان ہونے کی وجہ سے بھی وہ بھی ایک عام انسان ہی ہو سکتی ہے، وچ نے مائک سے کہا۔ کیا تم نے اسے ایک بار بھی خون پیتے ہوئے نہیں دیکھا؟ مائک نے پوچھا۔ نہیں، مگر اس سے بھی اچھی خبر ہے میرے پاس، رائل بلڈ کا تیسرا شہزادہ شہرام تمہاری بیٹی کو پڑھاتا ہے، وچ نے مکاری سے اسے بتایا۔ واہ، کنگ کا بیٹا میری بیٹی کو پڑھا رہا ہے؟ کیا اسے ملیسا میں کوئی دلچسپی ہے؟ اگر نہیں بھی ہے تو ہم پیدا کریں گے، ہم ملیسا کے ذریعے شہرام کو مروا کر کنگ کو تحفہ بھجوائیں گے، مائک نے مکاری سے مسکراتے ہوئے وچ سے کہا، جو اس کا پلان سن کر ہنسنے لگی۔ کنگ کی بربادی کا سن کر ہنسنے لگ پڑی۔ چونکہ مائک اور کچھ دیگر ویمپائرز پیدائشی ویمپائرز نہیں تھے بلکہ ایک ایکسپیریمنٹ سے بنائے گئے تھے، اس وجہ سے رائل بلڈ کنگ نے انہیں قبول نہیں کیا تھا، اور یہ لوگ اسی طرح بھٹکتے پھرتے تھے اور اپنی جگہ بدلتے تھے، کیونکہ ویمپائرز ہنٹرز بھی ویمپائرز کو مارنے کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارتے رہتے تھے تاکہ ویمپائرز کو ڈھونڈ کر ختم کر سکیں۔ ملیسا گھر آ کر کھانا کھا کر سو گئی تھی، چونکہ رات کو اسے واپس کلب جانا تھا، اس وجہ سے وہ اب سو کر اپنی نیند پوری کرنا چاہتی تھی۔ شہرام جو اپنے آفس میں تھا، اسے بار بار ملیسا کا خیال آ رہا تھا، اس وجہ سے اس نے ملیسا کے گھر آنے کا سوچا۔ وہ خاموشی سے اس کے گھر میں داخل ہوا اور ملیسا کے کمرے میں گیا جو سکون سے سو رہی تھی۔ شہرام نے اس کے قریب جا کر اپنی ہاتھ کی پشت سے ہلکا سا اس کا گال چھوا تو ملیسا ہلکا سا ہلی۔ شہرام فوراً اس سے دور ہوا اور ایک نظر جھک کر اس کے چہرے کو قریب سے دیکھا اور اس کے چہرے پر ٹھنڈی پھونک مار کر کھڑکی کے راستے سے باہر چلا گیا۔ وہ نیند میں تھی جب اسے لگا کہ کوئی اس کے پاس موجود ہے، جس کا یقین اسے اپنے چہرے پر ٹھنڈی ہوا سے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی، مگر کسی کو بھی کمرے میں نہ پا کر اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ملیسا کے گھر سے کچھ دور کھڑی وچ نے شہرام کو ملیسا کی کھڑکی سے کودتے دیکھا تو اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شہرام، کہاں سے آ رہے ہو؟ ڈیرک نے شہرام کو آفس میں داخل ہوتے پوچھا۔ کسی سے ملنے گیا تھا، شہرام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نیا شکار؟ ابھی کل ہی تو ہم نے فریش خون پیا ہے، ڈیرک نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔ نہیں، نیا شکار نہیں ہے وہ، آج ہم پھر کلب جائیں گے، اگر تم نے کوئی نیا شکار کرنا ہوا تو کر لینا، شہرام نے سپاٹ لہجے میں ڈیرک سے کہا۔
شہرام یاد رکھنا، کسی انسان کے ساتھ محبت کرنا تمہارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر کنگ کو پتہ چل گیا تو اس کو مارنے میں وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ ڈیرک نے سنجیدگی سے شہرام سے کہا، اگر کسی نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا، اسے مار دوں گا، اور اگر کسی نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی تو میں اسے ختم کر دوں گا، اور کنگ نے اگر میرے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کی تو ان کے خلاف بغاوت کرنے میں میں سب سے آگے ہی رہوں گا۔ شہرام نے سرد اور سپاٹ لہجے میں ڈیرک سے کہا، کنگ تمہارا باپ ہے، تم اس کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے۔ ڈیرک نے اسے جیسے یاد دلایا ہو، وہ میرا باپ نہیں، سنا تم نے، وہ صرف کنگ ہے میرے لیے۔ شہرام نے غصے سے پیپر ویٹ اٹھا کر زمین پر مارتے ہوئے ڈیرک سے کہا، جو اس کے غصے سے بالکل بھی نہیں گھبرایا تھا۔ حقیقت کو تم جھٹلا نہیں سکتے شہرام، ڈیرک نے جیسے اس کے غصے کو مزید ہوا دی۔ مجھے نفرت ہے ان سے، بتا دینا انہیں، وہ صرف میری نفرت کے ہی قابل ہے، وہ نہیں ہے میرا باپ، سنا تم نے۔ شہرام غصے سے دہاڑتا ہوا کرسی کو لات مار کر گراتا ہوا اپنا کوٹ اٹھا کر آفس سے باہر چلا گیا۔ ملیسا فریش ہو کر کلب جانے کے لیے نکلنے لگی تھی جب اسے اپنے گھر سے دور ایک عورت عجیب کپڑوں میں ملبوس اپنی جانب گھورتی ہوئی نظر آئی۔ ملیسا نے اس عورت سے ڈرنے کی بجائے اسے ایک گھوری سے نوازا اور اپنا سر جھٹک کر اپنی سائیکل لے کر کلب جانے کے لیے نکل پڑی۔ تھوڑی دور کھڑی وچ نے ملیسا کو خود کو گھورتے دیکھا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ وچ نے اپنا جادو استعمال کیا اور 1 منٹ کے اندر وہ ایک کھنڈر نما گھر کے اندر موجود تھی جہاں مائک اپنے کچھ ساتھیوں سے بات کر رہا تھا۔ مائک نے وچ کو اپنے سامنے دیکھا تو سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، کیونکہ اس کے مطابق وچ کو اس وقت ملیسا کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ مائک، ایک اچھی خبر ہے، آج میں نے شہرام کنگ کے بیٹے کو ملیسا کے کمرے کی کھڑکی سے کودتے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ ملیسا میں پہلے سے ہی دلچسپی رکھتا ہے، ہمیں زیادہ کام نہیں کرنا ہوگا۔ وچ نے مسکراتے ہوئے مائک کو بتایا جو اس کی بات سن کر خوش نظر آ رہا تھا، لگتا ہے کھیل شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مائک نے شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وچ سے کہا جو اس کی بات سن کر اپنا سر ہلاتی کھلکھلا کر ہنستی ہوئی بولی تھی، اب کنگ کو جلد ہی اس کے بیٹے کے دل کا تحفہ بھجوائیں گے۔ ملیسا منہ پر زبردستی مسکراہٹ پھیلائے لوگوں کو ڈرنک سرو کر رہی تھی جبکہ شہرام ایک اندھیرے کونے میں کھڑا اسی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اپنا غصہ گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر نکال آیا تھا اور اب وہ کافی پرسکون تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈرنکس پی کر اپنا رخ ملیسا کی جانب کیا جو سفید رنگت اور اپنی سبز آنکھوں کی وجہ سے سب کی توجہ اپنی جانب آسانی سے کھینچ رہی تھی۔ ملیسا کل والے واقعے کے بعد کچھ زیادہ ہی چوکنا تھی اور کسی کو کم ہی چھونے دے رہی تھی۔ وہ ڈرنک سرو کر کے واپس بار پر جا رہی تھی جہاں آج پھر شہرام نے اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ملیسا نے آج پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹرے کو زور سے خود کو پکڑے شخص شہرام میں ماری مگر شہرام پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ الٹا ٹرے میں ہی ڈنڈ پڑ گیا۔ ملیسا نے آنکھیں پھیلا کر اپنے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دیکھا اور خود کو اس شخص کی گرفت سے دور کرنے لگی جس نے اس پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی تھی۔ شہرام ملیسا کی ناکام کوشش دیکھ کر مسلسل مسکراتا رہا، پھر اس نے ملیسا کو اپنی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے دیکھا تو ایک ہاتھ سے اس پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ کر جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، ملیسا بیبی، مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہوں۔ شہرام نے بول کر اپنا سرد لمس اس کے گال پر چھوڑا۔ شہرام نے آخری بار اسے چھوڑنے سے پہلے اس کے بالوں میں گہرا سانس بھر کر خود کو 1 سیکنڈ سے پہلے تیزی سے اپنے پیچھے بھیڑ میں گم کر لیا تھا۔ ملیسا نے اپنے ٹھنڈے گال پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھا مگر اسے مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اسے ابھی تک اس کے سرد لبوں کا لمس اپنے گال پر محسوس ہو رہا تھا جبکہ اس کا دل جتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا وہ شہرام تھوڑی دور کھڑا بآسانی سنتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ کنگ ایڈورڈ اپنے کمرے میں اپنی بیوی الزبتھ کو اپنے حصار میں لیے بیٹھے تھے جب ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر کوئی اندر داخل ہوا۔ کنگ، آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے، کنگ کے خاص آدمی نے سر جھکا کر کہا۔ کیا خبر ہے، بتاؤ، کنگ ایڈورڈ نے پوچھا۔ کنگ، شہزادے شہرام کا پیغام آیا ہے کہ وہ مصروفیت کی وجہ سے آپ سے ملنے محل نہیں آ سکتے، تم جا سکتے ہو اب، اور ہمیں کچھ دیر کوئی تنگ نہ کرے۔ کنگ ایڈورڈ نے بات سن کر کہا تو وہ آدمی سر جھکا کر جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر چلا گیا۔ وہ ایسا کیوں ہے
کیوں ہے ایڈی؟ وہ ہم سے اتنا دور کیوں چلا گیا؟ الزبتھ نے کنگ ایڈورڈ کے کندھے پر سر رکھ کر نم لہجے میں پوچھا۔ پاگل ہو گیا ہے بس، میں خود جاؤں گا اس سے بات کرنے۔ کنگ ایڈورڈ نے الزبتھ کے سر کو چوم کر کہا، اور وہ صرف گہرا سانس ہی لے کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ملیسا تھکی ہوئی گھر واپس آئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹنے لگی کہ اسے اپنے بیڈ پر ایک نیلے رنگ کا پھول پڑا ملا۔ ملیسا نے حیرانی سے اس پھول کو اٹھا کر دیکھا جو چمک رہا تھا۔ ملیسا نے اسے اپنے ناک کے قریب لا کر اس کی خوشبو سونگھی تو اچانک اسے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ملیسا نے جلدی سے پھول خود سے دور پھینکا اور اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھام کر واش روم کی جانب جانے لگی، مگر اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہونے لگی تھی۔ وہ بمشکل واش روم کے دروازے تک پہنچی تھی، مگر زیادہ دیر خود کو سنبھال نہ سکی اور زمین بوس ہو گئی۔ ملیسا نے اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے اور اپنی بچی کچی طاقت سے خود کو گھسیٹ کر شاور تک لائی اور جلدی سے شاور آن کر لیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے سر پر پڑا تو اس کا دماغ ایک پل کو سن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں تو مکمل کھل گئی تھیں، مگر اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور شاور بند کر کے کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے اتار کر باتھ روب پہن لیا، کیونکہ وہ سردی سے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ایک نظر کھڑی ہو کر شیشے میں خود کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کا رنگ پہلے براؤن تھا، اب وہ گولڈن ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر دوبارہ خود کو آئینے میں دیکھا، مگر اپنی آنکھوں کو گولڈن دیکھ کر اسے خود سے خوف محسوس ہوا۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہونٹوں پر گئی جو سرخ ہو چکے تھے، جیسے اس نے ابھی خون پیا ہو۔ اس نے اپنے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر دوبارہ خود کو دیکھا، مگر اپنی گولڈن آنکھیں اور سرخ ہونٹ دیکھ کر اس نے غصے سے زور سے اپنے قریب پڑا برش شیشے پہ مارا، جس سے وہ چکنا چور ہو کر زمین پر گر گیا۔ ملیسا نے اپنا بھاری ہوتا سر تھاما اور واش روم سے باہر نکل گئی، مگر اسے اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ وہ ٹوٹے ہوئے کانچ پر چل کر اپنے پیروں کو لہولہان کر چکی تھی۔ وہ اپنے بیڈ کے قریب آئی اور اس پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مائک مبارک ہو، تمہاری بیٹی بھی ویمپائر ہے اور وہ خون بھی پی چکی ہے، وچ نے خوشی سے مائک کے پاس حاضر ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ویمپائر ہے؟ مائک نے وچ سے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے اس کے بیڈ پر اپنا جادوئی پھول رکھا تھا جسے تمہاری بیٹی نے سونگھا، اور اس کی آنکھیں گولڈن رنگ کی ہو گئی تھی، جس کا مطلب ہے وہ ویمپائر ہے، اور اس کے ہونٹ خون کے رنگ کی طرح سرخ ہو گئے تھے، جس سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک سے زیادہ بار خون پی چکی ہے۔ وچ نے اسے تفصیل سے بتایا اور ملیسا کے کمرے میں ہی چھپ کر کھڑی تھی جب ملیسا نے پھول سونگھا اور اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ واہ، اب آئے گا مزہ! مجھے امید تھی کہ میرا خون ہے تو ضرور ویمپائر ہی ہوگی۔ کیا شہرام کو پتا ہے؟ مائک نے خون کا پیالہ اپنے لبوں سے لگا کر پہلے خوشی سے کہا اور آخر میں سوال پوچھا۔ نہیں، جہاں تک مجھے علم ہے اسے نہیں پتا کہ وہ ویمپائر ہے، وہ اسے ایک عام انسان ہی سمجھتا ہے، وچ نے سوچتے ہوئے اسے بتایا۔ ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، پھر میں جلد ہی ملیسا کے سامنے جاؤں گا۔ مائک نے خون کا پیالہ ختم کر کے اپنا چہرہ صاف کر کے وچ سے کہا، جو اپنا سر ہلا کر مائک کا اشارہ پا کر غائب ہو چکی تھی۔ ملیسا نے اپنی آنکھیں آہستہ سے کھولی اور سیدھی ہو کر بیٹھنے لگی تو اپنے چکراتے ہوئے سر کو اس نے فوراً تھاما جو شدید دکھ رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے منہ سے لگایا تو اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ ملیسا نے تھوڑی دیر بیڈ پر بیٹھنے کے بعد ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے اور وہ اٹھ کر اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی، مگر جیسے ہی اس نے اپنے پیر زمین پر رکھے تو اسے اپنے پیروں میں شدید درد محسوس ہوا۔ آہ! ملیسا نے در سے کراتے ہوئے اپنے پیروں کی جانب دیکھا جو سوجے ہوئے تھے اور اس میں کانچ کے ٹکڑے دھسے ہوئے تھے، جبکہ پیروں پر خون جم چکا تھا۔ اچانک اس کے سامنے رات کا سارا منظر گھومنے لگا۔ اس نے درد سے اپنے لب بھیج کر اپنے پاؤں کو بیڈ پر رکھا اور اس میں سے کانچ کے ٹکڑے کھینچ کر نکالنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے آنسو اس کی آنکھوں سے روانی سے بہنے لگے، جبکہ اس کے پیروں سے اب بھی خون نکلنے لگ گیا تھا۔ وہ تکلیف سے اٹھتے ہوئے کانچ سے بچ کر واش روم میں گئی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہاں ہی نیچے ایک طرف بیٹھ گئی، کیونکہ مزید اس سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو صاف کر کے بینڈیج لگائی۔ تھوڑی دیر وہاں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے قریبی پڑے ایک شیشے کے ٹکڑا اٹھا کر خود کو شیشے میں دیکھا۔ بکھرے بال، سوکھے ہونٹ جیسے صدیوں کی پیاسی، اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے دیکھ کر اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو
اس نے شیشے کے ٹکڑے کو اٹھا کر زور سے زمین پر مارا اور اٹھ کر تکلیف سے اپنے لب بھیج کر وہ باہر آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فی الحال وہ اس حالت میں تو کبھی بھی یونیورسٹی نہیں جا سکتی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔